السلام علیکم، میرا نام اظہر ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کابش۔ آج کا ویڈیو ایک کمنٹ کے بارے میں ہے۔ اظہر فیروز صاحب ہیں، پاکستان سے، جگہ نہیں لکھی انہوں نے، لیکن بڑے غصے میں انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ میں لوگوں کو باہر جانے کی ترغیب کیوں دے رہا ہوں، اور ہمارے جو بچے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے محنتی بھی ہیں اور کمپیٹنٹ بھی ہیں۔ اور اگر یہ اپنے ملک سے باہر چلے جائیں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا، کون اس کو لک آفٹر کرے گا؟ اور کچھ کمنٹس ایسے ہیں جو کہ پرسنل ہیں، کافی غصے میں ہیں اور اٹیک ہیں، تو وہ میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں نے سوچا اظہر فیروز صاحب کو تھوڑا سا بتایا جائے کہ میں کام یہ کیوں کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اظہر صاحب، ہجرت پیغمبروں کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے مکہ میں تو مدینہ ہجرت کی اور اللہ کے حکم سے کی، اور جب حالات بہتر ہوئے تو اپنے وطن واپس آئے۔ اسی طرح سے پاکستان میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں اور ان کو روزی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ مائیں، میں نے دیکھا کہ بچوں کے لیے دودھ، یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، ان کے پاس بچوں کے لیے دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ پچھلے 40 سال سے جو پاکستان چل رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کون چلائے گا، چلانے والا اللہ ہے، اور جن کے تھرو اللہ تعالیٰ چلوا رہا ہے پاکستان کو، وہ ہم جیسے ہزاروں پاکستانی جو دیار غیر میں بیٹھے ہیں، جو محنت کرتے ہیں اور پچھلے 40 سال سے اپنی محنت کی کمائی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہم وطنوں کو بھیج رہے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے ابھی تک۔ اور جس ملک میں آدمی کی جان کی کوئی حیثیت نہ ہو، 2000 کی موبائل کے لیے کسی کو مار دیا، جان لے لی جائے، کسی بچے کی، کسی بوڑھے کی، کسی جوان کی، اس سے نکل جانا ہی بہتر ہے، اور دعا یہ کرنی ہے کہ جب حالات اچھے ہوں تو پاکستان واپس آئیں۔ اسی چینل پہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کیا تھا، اور کچھ دنوں پہلے ایک صاحب ہیں جو بہت پریشان ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا رات کے وقت۔ ان کی عمر 9 سال تھی اور وہ اپنے والد کے ساتھ اور 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں کسی شادی سے آ رہے تھے۔ تو گاڑی گھر کے باہر روکی والد صاحب نے، اور فون چھیننے کے چکر میں اور ان کی والدہ سے زیور چھیننے کے چکر میں ان کے والد صاحب کو ان کی بیوی یعنی ان کی والدہ کے سامنے اور یہ 3 بچوں کے سامنے جان سے مار دیا گیا۔ وہ قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے۔ یہ صاحب پریشان ہیں اس وقت اپنی بہنوں کی شادی کے لیے، روزی کا کوئی انتظام صحیح نہیں ہے اور بہت پریشان ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اگر یہ صاحب آ جاتے ہیں اور تھوڑی سی عزت سے روٹی کما لیتے ہیں، روزی کما لیتے ہیں دوسرے ملک میں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کا انتظام کیا ہوا ہے؟ جب میری پریکٹیکل لائف شروع ہوئی تو میں کم عمر تھا کافی، اور ایک چھوٹے سے ادارے میں نے جاب شروع کی۔ یہ ادارہ تھا جو کہ بنیان اور ساکس وغیرہ بناتا تھا پاکستان میں اس وقت، اور ان کے اونر نے مجھے بھیجا پاکستان ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے آفس میں، اور مجھے کہا کہ یہ انہوں نے ایک لیٹر مجھے لکھ کے دیا کہ یہ وہاں پہ جا کے ڈائریکٹر کو دینا ہے، اور اس میں ان سے پوچھا تھا کہ وہ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں اپنی پروڈکٹ، تو اس کے لیے کیا ہیلپ ہو سکتی ہے۔ یہ تھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو۔ میں گیا تو ڈائریکٹر صاحب سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، بہت بڑے آدمی تھے وہ، لیکن ان کے جو چھوٹے تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اونر کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی مصروف ہے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، اور مجھے بھیجا اس کام کے لیے۔ تو مجھے جواب یہ مل رہا کہ اپنے باس سے جا کے کہنا کہ ایسے ہزاروں لوگ میرے جوتے چاٹتے ہیں اور ان کو بھیجو اس کام کے لیے۔ جن صاحب کی وہ فیکٹری تھی جہاں پہ میں کام کرتا تھا، وہ صاحب اپنا بزنس لے کر بنگلہ دیش چلے گئے۔ 300 کے قریب لوگ اس وقت ملازم تھے اس فیکٹری میں، اور اس وقت جو میں نے بنیان پہنا ہوا ہے یہ آسٹریلیا میں بنگلہ دیش سے آیا ہے، اور ہو سکتا ہے انہی صاحب کا ہو، اور وہ لوگ وہ 300 لوگ جو پاکستان میں ان کی فیکٹری کی وجہ سے روزی کما رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ لوگ آج بنگلہ دیش میں ان کی محنت سے اور ان کی فیکٹری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جہاں پہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے، روزی کمانا مشکل ہو جائے،
اور سانس لینا مشکل ہو جائے، اچھا صاف پانی نہ دستیاب نہ ہو، اس ملک سے میرا خیال ہے ہجرت کرنا ہی بہتر ہے. اور باہر رہ کے آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ ہجرت نہیں کر سکتے، ایک بڑا افضل کام ہے میرے خیال میں. تو میں جس بات کو صحیح سمجھتا ہوں وہ کر رہا ہوں. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے فیروز صاحب، اظہر فیروز صاحب، کہ آپ نے اس قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ہے. اللہ حافظ.